سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید جزیرہ، مصنف نسیم حجازی۔ ایپیسوڈ 7۔ مدام لوئیزا۔ کنگ سائمن شاہی محل کے ایک کمرے میں اپنے بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سر پر سفید پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ بستر کے ساتھ ایک تپائی پر دوائیوں کی چند شیشیاں اور ایک کتاب پڑی ہوئی تھی، اور میز کے قریب ایک آرام کرسی پر یورپین نرس سو رہی تھی۔ کنگ سائمن نے اچانک آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کی نگاہیں نرس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ذرا آگے کھسک کر نرس کی کرسی کے قریب ہو گیا اور اس کے سنہرے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ نرس نے اچانک آنکھیں کھولیں اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سائمن کہنے لگا، کیا بات ہے، تم ڈر گئیں؟ سائمن نے قدرے کھسیانہ ہو کر کہا، یور میجسٹی، میں سو گئی تھی اور مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ مجھے ڈر ہے کہ تندرست ہوتے ہی میں تمہاری تیمارداری سے محروم ہو جاؤں گا۔ سائمن نے کہا۔ یور میجسٹی، آہستہ بات کیجیے۔ ڈاکٹروں کی ہدایت ہے کہ آپ کو چند دن اور بلند آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر اس وقت مہمان خانے میں سو رہے ہوں گے، وہ میری باتیں نہیں سن سکتے۔ لیکن ملکہ برابر کے کمرے میں سو رہی ہے اور وہ ہماری باتیں سن سکتی ہے۔ تم ملکہ سے ڈرتی ہو؟ جی ہاں، ملکہ سے ڈرنے کی وجوہات کافی معقول ہیں۔ انہوں نے پرسوں مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے آپ کو ایک مریض کی حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت دی تو مجھے چوہوں کے آگے ڈال دیا جائے گا، اور آج آپ میرے بال کھینچتے وقت آپ ایک مریض کی حدود سے تجاوز فرما چکے ہیں۔ آپ اطمینان سے اپنے بستر پر لیٹ جائیں ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس پر سائمن نے کہا، تم ملکہ سے اس قدر ڈرتی ہو؟ نہیں جناب، میں چوہوں سے ڈرتی ہوں۔ ہر میجسٹی نے مجھے پوری تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ بھوکے چوہے ایک انسان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام لوئیزا ہے، اور میں شاید پہلے بھی 2-3 مرتبہ بتا چکی ہوں۔ اس وقت میں ہوش میں نہیں ہوں گا، لیکن اب مجھے مرتے دم تک یہ نام نہیں بھولے گا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کل آپ کی پٹیاں کھول دی جائیں گی اور اگلے دن میں ڈاکٹروں کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ سائمن نے کہا، تم نہیں جاؤ گی لوئیزا، تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی۔ لیکن یہاں میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ نہیں، یہاں تمہارا کام ختم نہیں ہوا۔ اگر تمہیں روکنے کے لیے میری کوئی اور تدبیر کارگر نہ ہوئی تو میں دوبارہ درخت پر چڑھ جاؤں گا اور تمہارے سوا مجھے وہاں سے کوئی اتار نہ سکے گا۔ لوئیزا کہنے لگی، جناب، ڈاکٹروں کی یہ متفقہ رائے ہے کہ اب آپ کو چند سال اس بیماری کا دورہ نہیں پڑے گا، اور بیماری کے بغیر آپ اس عمر میں درخت پر نہیں چڑھ سکتے۔ سائمن کہنے لگا، تو پھر مجھے کوئی اور بہانہ سوچنا پڑے گا۔ لوئیزا نے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ کہوں گی کہ ملکہ آپ سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ آپ مجھے یہاں ٹھہرانے کے لیے ایک ہیلا تلاش کریں گی اور وہ 100 ہیلوں سے مجھے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گی۔ سائمن کہنے لگا، میں ملکہ کے سامنے اس قدر بے بس نہیں ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ لوئیزا، میں تمہیں ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ملکہ کو میری خواہشات کا احترام کرنا پڑے گا، ورنہ کیا؟ لوئیزا نے پوچھا۔ ورنہ ملکہ کو کسی دور افتادہ ملک میں سفیر کا عہدہ قبول کرنا پڑے گا۔ لوئیزا کہنے لگی، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ اس دن آپ نے ملکہ کا منہ نوچ ڈالا تھا۔ مجھے یقین نہیں کہ میں ایسی حرکت کر سکتا ہوں۔ کیا ڈاکٹر نے تمہیں بتایا ہے کہ مجھے کیا بیماری ہے؟ ڈاکٹروں کو آپ کے سر کا آپریشن کرتے وقت بھی آپ کی بیماری کا صحیح پتہ نہ چلا،
لیکن ملکہ نے جرمن ڈاکٹر کے کان میں کچھ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ بہت اچھا، میں بتا دیتی ہوں، لیکن آپ ملکہ سے اس کا ذکر نہ کریں۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ کو کسی زمانے میں کوئی حادثہ پیش آیا تھا اور آپ کے دماغ میں بندر کے غدور ڈالے گئے تھے۔ سائمن نے قدر توقف کے بعد کہا، لوئیزا ڈارلنگ، مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات کہاں تک درست ہے۔ ایک حادثے میں زخمی ہونے کے بعد میرا آپریشن ضرور ہوا تھا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں 100% بندر ہوتا تو بھی تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں ملکہ سے ڈرتی ہوں۔ اگر مجھے اس دن یہ معلوم ہوتا کہ ملکہ تمہیں اس قدر پریشان کرے گی تو میں اس کا منہ نوچنے پر اکتفا نہ کرتا۔ تو آپ کیا کرتے؟ میں اسے سیڑھی سمیت نیچے پھینک دیتا۔ لیکن رعایا آپ کے خلاف ہو جاتی، لوئیزا نے کہا۔ رعایا ہم دونوں سے یکساں نفرت کرتی ہے۔ لوئیزا، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر میں تمہاری حفاظت کا تسلی بخش انتظام کر دوں اور تمہیں اپنی سلطنت میں وہ تمام حقوق دلوا دوں جو ایک ملکہ کو حاصل ہوتے ہیں، تو کیا تم یہاں سے جاؤ گی؟ لوئیزا کہنے لگی، مجھے یہ حق حاصل ہوگا کہ جب میں ملکہ سے خفا ہو جاؤں تو اسے چوہوں کے آگے ڈال دوں۔ سائمن نے کہا، ہاں لوئیزا، تمہیں اس بات کا پورا اختیار ہوگا، اور صرف اسی بات کا نہیں بلکہ اگر کبھی تمہارا موڈ خراب ہو جائے تو میں تمہیں ساری رعایا کو چوہوں کے آگے ڈالنے کی اجازت دے دوں گا۔ اس پر لوئیزا نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اتنے چوہے کہاں سے آئیں گے؟ سائمن نے کہا، میں اس ملک کی تمام دولت باہر کے ممالک سے چوہے برآمد کرنے کے لیے وقف کر دوں گا۔ لوئیزا کہنے لگی، مجھے یقین ہے کہ اس بات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی رعایا کی دولت کو ہڑپ کرنے کے لیے آپ کے وزراء ہی کافی ہیں۔ یور میجسٹی، میں ایک اور خطرہ محسوس کرتی ہوں۔ وہ کیا؟ آپ کی سلطنت میں اتنی بھوک اور اس قدر بے اطمینانی ہے کہ میں ہر وقت کسی خطرناک انقلاب کا خطرہ محسوس کرتی ہوں۔ عوام آپ کے خلاف متحد ہو چکے ہیں، اور چند وزراء جن کے بلبوتے پر آپ اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہتے ہیں زیادہ دیر اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ سائمن کہنے لگا، تم نے میری صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ میں ہر وقت اس طوفان کا رخ دوسری طرف پھیر سکتا ہوں۔ میں ہر وقت یہ اعلان کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ان وزراء نے میری اور میری رعایا کی توقعات پوری نہیں کی ہیں، اس لیے انہیں ڈسمس کیا جاتا ہے۔ پھر تم دیکھو گی کہ عوام مجھے اپنا نجات دہندہ سمجھیں گے اور کنگ سائمن زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، اور پھر میں نئی وزارت تشکیل کروں گا جس کا مقصد موجودہ تمام برائیوں کو اپنی انتہا تک پہنچانے کے علاوہ یہ بھی ہوگا کہ عوام کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے۔ لوئیزا کہنے لگی، یور میجسٹی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر نئی وزارت موجودہ وزارت سے بھی زیادہ ذلیل ثابت ہوئی تو عوام میں لازماً اس کے خلاف زیادہ اتحاد پیدا ہوگا۔ سائمن نے میز سے کتاب اٹھا کر لوئیزا کو دیتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم نہیں میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھو، یہ اس ملک کی تاریخ ہے، اور میں بیماری کے دوران میں اس کا ایک ایک لفظ ذہن نشین کر چکا ہوں۔ اس کتاب میں بار بار ان 15 مفاد پرست اور ابن الوقت خاندانوں کا ذکر آتا ہے جو بگڑے ہوئے حالات میں اجنبی حکمرانوں کے اقتدار کے لیے آخری سہارا ہوا کرتے تھے۔ یہ جزیرہ 60-70 سال قبل انگریزوں کے قبضے میں تھا، اور انگریزوں سے پہلے چند سال کے لیے یہاں کالے جزیرے کے باشندوں کی حکومت تھی، اور ان سے پہلے یہاں کئی اور ممالک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں، اور یہ 15 خاندان ہر بیرونی حملہ آور کا راستہ صاف کرتے رہے ہیں۔ انگریزوں نے ان خاندانوں کو بڑی بڑی جاگیریں اور عہدے دیے تھے، لیکن آزادی کے بعد یہ لوگ سب کچھ کھو چکے ہیں۔ میں ان مردوں کو قبرستان سے نکال کر دوبارہ اس قوم پر مسلط کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے لیے یہ لوگ ان جرائم پیشہ وزیروں سے زیادہ کارآمد ثابت ہوں گے۔ عوام کے اتحاد کے امکانات ختم کرنے کے لیے میں ان لوگوں کو ترغیب دوں گا کہ وہ اس ملک کو 10 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کریں۔ جب یہ ملک 10 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا تو ان لوگوں سے ان ریاستوں کے باشندوں میں علاقائی عصبیتیں بھڑکانے کا کام لیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام 10 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ جب خانہ جنگی کی نوبت آ جائے گی
تو میں پھر ایک بار عوام کا نجات دہندہ بن کر میدان میں اتروں گا اور عوام کو یہ محسوس کروانے کی کوشش کی جائے گی کہ اب ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اتحاد اور امن کے لیے نئی وزارت کی تشکیل کی جائے گی، لوگ مطمئن ہو جائیں گے اور پھر چند سال بخیر و عافیت گزر جائیں گے۔ اس کے بعد اگر کسی مرحلے پر مجھے عوام میں زندگی کے کوئی آثار دکھائی دیے تو کسی اور تجویز پر عمل کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے ان کے حوالے چوہوں کی فوج درآمد کرنی پڑے۔ برابر کے کمرے میں ملکہ وائٹ روز کی آواز سنائی دی، لوئیزا، تم کیا کر رہی ہو؟ لوئیزا نے کہا، کچھ نہیں یور میجسٹی۔ پھر اس نے بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر سرگوشی کے انداز میں کہا، خدا کے لیے آپ لیٹ جائیں۔ ملکہ نے کہا، میں نے ہز میجسٹی کو چوہوں کے متعلق کچھ کہتے سنا ہے۔ ملکہ عالیہ، ہز میجسٹی نیند کی حالت میں بڑبڑا رہے ہیں۔ اور پھر وہ سائمن سے کہنے لگی، خدا کے لیے آپ لیٹ جائیں۔ اس کے کہنے پر سائمن لیٹ جاتا ہے۔ لوئیزا، تم میرے کمرے میں آ کر لیٹ جاؤ۔ بہت اچھا یور میجسٹی۔ لوئیزا اٹھتی ہے، لیکن سائمن جلدی سے آگے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ پھر وہ سرگوشی کے انداز میں کہتا ہے، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم واپس نہیں جاؤ گی۔ اس پر لوئیزا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، پہلے وعدہ کرو۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ کیا بات ہے لوئیزا؟ ملکہ نے اس سے پوچھا۔ پھر اس نے بدحواس ہو کر کہا، ہز میجسٹی اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ پھر برابر کے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور ملکہ وائٹ روز جھانک کر اندر دیکھتی ہے۔ سائمن لوئیزا کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لوئیزا دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتی ہے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر سائمن سے کہتی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کس بات پر؟ تم نے لوئیزا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ سائمن نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے کہا، تم مریخ کے آداب سے واقف نہیں ہو، میں اس کے ساتھ مصافحہ کر رہا تھا۔ اوہ، میں نے تمہیں 100 بار کہا ہے کہ میرے سامنے مریخ کا ذکر نہ کیا کرو، تمہاری کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سائمن نے جھنجلا کر کہا، دیکھو روز، اگر تم نے مجھے بار بار چڑھانے کی کوشش کی تو مجھے پھر اسی بیماری کا دورہ پڑ جائے گا اور اس مرتبہ میں شاہی باغ کے بلند ترین درخت پر چڑھ جاؤں گا۔ اس پر وائٹ روز نے کہا، یہ دھمکیاں مجھ پر نظر انداز نہیں ہو سکتیں۔ ڈاکٹروں نے تمہارے دماغ کا آپریشن کرتے ہوئے ایسی دوائی لگا دی ہے کہ اس دوائی کا اثر کافی دیر رہے گا۔ کم از کم یہاں پر اپنی حکومت کے باقی ایام مجھے اس بیماری کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم جلد از جلد اس جزیرے کو خیر بات کہہ دیں۔ سائمن نے کہا، اور اگر میں اس جزیرے کو خیر بات کہنا پسند نہ کروں تو پھر خدا ہم دونوں کے حال پر رحم کرے۔ مجھے یقین ہے کہ 3 سال کی مدت پوری ہوتے ہی جزیرے کی تمام آبادی محل کا محاصرہ کر لے گی۔ لوگ آپ سے اس قدر بیزار ہو چکے ہیں کہ اب اگر آپ جزیرے کے بہترین آدمی کو بھی اپنا جانشین نامزد کریں تو ان کے لیے قابل قبول نہ ہوگا۔ لیکن وزراء میرے ساتھ ہیں۔ عوام آپ کو اور آپ کے وزراء کو یکساں قابل نفرت سمجھتے ہیں۔ عوام وزراء سے نفرت کر سکتے ہیں، لیکن نیشنل اسمبلی تمام بڑے بڑے قبائل کے سرداروں پر مشتمل ہے اور میں ان کی مدد سے عوام کو پھر ایک بار بے وقوف بنا سکتا ہوں۔ آپ نے کسی سردار کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے قبیلے کے عوام کو منہ دکھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے مستقبل کے متعلق بہت زیادہ مطمئن ہوں۔ عوام کی حمایت سے محروم ہونے کے بعد کسی قبیلے کا سردار میری سرپرستی سے محروم ہونا پسند نہیں کرے گا۔ وائٹ روز نے کہا، میں کہتی ہوں کہ عوام کی نفرت اور حقارت اب انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ سائمن نے کہا، میں ہر وقت عوام کی نفرت اور حقارت کا رخ کسی اور طرف پھیر سکتا ہوں۔ پھر وائٹ روز نے قدرے مرعوب ہو کر پوچھا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ تم کوئی راز دل میں نہیں رکھ سکتی۔ میں نے آپ کا کون سا راز افشا کیا ہے؟ تم نے ڈاکٹروں کو یہ بتا دیا تھا کہ میرے دماغ میں بندر کے غدور ہیں، اور تم نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں مریخ کا باشندہ نہیں ہوں۔ اور اگر میں انہیں بندر کے بارے میں نہ بتاتی تو ان کی متفقہ رائے یہ تھی کہ تمہیں پاگل خانے بھیج دیا جائے، اور تم میرا شکر گزار ہونے کے بجائے الٹا مجھے ملامت کر رہے ہو۔ اگر انگریز ڈاکٹر کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرے دماغ میں بندر کے غدود ہیں
تو ان کے انگلستان پہنچتے ہی میرا سارا بھید کھل جائے گا۔ میں تمہاری اطلاع کے لیے یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ انگلستان یا یورپ کے کسی ملک کے لیے بھی تمہاری شخصیت معمہ نہیں ہے۔ وہاں سب یہ جانتے ہیں کہ جس راکٹ نے مریخ کی طرف پرواز کیا تھا وہ بحر الکاہل کے کسی حصے میں گرا ہے۔ پھر جب وہاں یہ اطلاع پہنچی تھی کہ کوئی انسان نما جاندار سفید جزیرے میں پہنچ گیا ہے اور یہاں کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا ہے، تو کسی کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ یہ بادشاہ سلامت کون ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو یورپ کے لوگ یہاں کی عوام کو میرے متعلق یقیناً خبردار کر دیتے۔ یورپ کی کسی قوم کو یہاں کے عوام سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ انگلستان والوں نے اپنی بدنامی کے خوف سے تمہارے متعلق کوئی بات کہنا مناسب نہیں سمجھا ہوگا، اور روس کے سائنسدان جن سے کسی شرارت کی امید ہو سکتی تھی پہلے ہی یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انگلستان کا راکٹ فضا میں پھٹ چکا ہے اور برطانیہ کے سائنسدانوں کی حماقت سے ایک بے گناہ آدمی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں۔ باقی ترقی یافتہ ممالک نے مریخ سے تمہاری آمد کے افسانے کو ایک دلچسپ مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن امریکہ والے اسے مذاق نہیں سمجھتے۔ انہوں نے مجھے دوربین بھیجی ہے۔ جناب، وہ دوربین شہزادے لیکا میکا نے بھجوائی ہے۔ وہ ان دنوں امریکہ کی سیر کر رہی ہے، اور دوربین بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مریخ واپس جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کنگ سائمن محل کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی کرسی کے سامنے ایک کشادہ میز پر چند اخبارات اور فائلیں پڑی ہوئی تھیں۔ وزیر اعظم شوشلنگ کمرے میں داخل ہوا اور 3 بار جھک کر سلام کرنے کے بعد میز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کنگ سائمن نے کہا، تشریف رکھیے۔ شوشلنگ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر کنگ سائمن نے ایک اخبار اٹھا کر شوشلنگ کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا، آپ یہ پڑھ چکے ہیں؟ جی ہاں، آج صبح شہر کے تینوں اخبارات خاص طور پر میرے گھر پہنچا دیے گئے تھے، اور میں نے اسی وقت پولیس کو حکم دیا تھا کہ وہ تینوں ایڈیٹرز کو ہتھکڑی لگوا کر میرے پاس لائیں۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ ان اخباروں کو میری حکومت کاغذ مہیا کرتی ہے۔ تمہاری حکومت یا میری حکومت؟ کنگ سائمن نے پوچھا۔ حضور، آپ کی حکومت۔ میں تو صرف آپ کا نوکر ہوں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ یہ اخبار ہر لحاظ سے حکومت کے رحم و کرم پر ہیں۔ حکومت انہیں کاغذ مہیا کرتی ہے، اور جن پریس کمپنیوں سے یہ شائع ہوتا ہے وہ وزیر اطلاعات کی ذاتی ملکیت ہیں۔ پھر پچھلے مہینے میں نے آپ کی خواہش پر ان اخبارات کے ایڈیٹرز اور مالکوں کو 20 پاؤنڈ افیون اور 1 پاؤنڈ کوکین برآمد کرنے کے لائسنس دیے تھے۔ حضور والا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان ایڈیٹروں کو میری وزارت کے خلاف یہ اشتعال انگیز مضامین لکھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ ایڈیٹرز نے اپنی صفائی میں یہ کہا ہے کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے وزیر اطلاعات کے حکم پر لکھا ہے۔ میں نے وزیر اطلاعات سے بات تو کی، اس نے کہا کہ یہ مضامین حضور پرنور کے ائمہ پر لکھے گئے ہیں۔ عالیجا، میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس میں کیا مصلحت تھی۔ گالیاں آپ کے اس حقیر غلام کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ اس محل سے باہر ملک کا ہر بچہ بوڑھا مجھے اور میرے رفقا کو گالیاں دیتا ہے اور اپنا قومی فرض سمجھتا ہے، لیکن اخبارات کو صرف ہماری تعریف لکھنے کی اجازت تھی۔ اگر حضور والا اپنے وزیر اعظم کے متعلق ایسے مضمون لکھوانا قرین مصلحت سمجھتے ہیں تو اس غلام کو بتا دیا جائے۔ میں اپنے خلاف اس سے زیادہ سخت مضامین چھپوانے کا ذمہ لیتا ہوں۔ کنگ سائمن نے کہا، ہمارے خیال میں اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب عنقریب ہمیں یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی محبوب رعایا کی خواہشات اور اس ملک کے پریس کا لحاظ کرتے ہوئے موجودہ وزارت کو سبکدوش کر دیا ہے۔ شوشلنگ نے کہا، نہیں نہیں عالیجا، میں مرتے دم تک آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ مجھ پر رحم کیجیے، میں اس دنیا میں وزارت کے سوا کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ کنگ سائمن نے کہا، ہمیں یقین ہے کہ اب تمہیں کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اس پر شوشلنگ نے کہا، عالیجا، مجھے یہ بتایا جائے کہ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ کیا میں نے ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے جو آپ نے مجھے سونپے تھے؟ کیا میں جوتے کھانے کے امتحان میں پورا نہیں اترا؟ کیا میرے دور حکومت میں اس ملک کے عوام ایک ایک دانے کے محتاج نہیں ہوئے؟ کیا میں یا میری کابینہ کا کوئی رکن اس قابل رہ گیا ہے کہ وہ عوام کو منہ دکھا سکے؟ کیا آپ کی یا ملکہ عالیہ کی کوئی آرزو ایسی تھی جو میں نے پوری نہیں کی؟ کنگ سائمن نے کہا،
ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ تم نے ہماری بلند ترین توقعات پوری کی ہیں، لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم آرام کرو۔ شوشلنگ نے کہا، یور میجسٹی، مجھے آرام کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میری صحت پہلے کی نسبت بدرجہ اچھی ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے، میرا وزن 30 پاؤنڈ بڑھ چکا ہے۔ سائمن نے کہا، تم نے ہمارے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ تم ہمارے اشاروں پر چلو گے۔ علیجا، میں نے اس عہد کو پورا کیا ہے، لیکن اب ہماری یہ بحث ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ علیجا، اگر آپ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں تو میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن میں وزارت کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہم حکم دیں کہ تم وزارت چھوڑ دو تو؟ علیجا، میں آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کروں گا، لیکن آپ کو مجھے خودکشی کی اجازت دینی پڑے گی۔ اور اگر ہم تمہیں خودکشی کی اجازت نہ دیں تو پھر مجھے زندہ رہنا پڑے گا علیجا۔ تو یہ بحث ختم ہوتی ہے۔ شوشلنگ کرسی سے اتر کر میز کے نیچے گھس جاتا ہے اور آگے بڑھ کر سسکیاں لیتے ہوئے کنگ سائمن کے پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ علیجا، مجھ پر رحم کیجیے۔ نالائق، ہمارے پاؤں چھوڑو، ورنہ ہم تمہیں محل سے نکال باہر کریں گے اور عوام کے آگے ڈال دیں گے۔ نہیں نہیں علیجا، مجھے معاف کیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اور وہ جلدی سے میز کے نیچے سے نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ ہم نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں کبھی دوبارہ بھی وزارت بنانے کا موقع مل سکتا۔ پھر سائمن نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ ہم نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں کبھی دوبارہ بھی وزارت بنانے کا موقع مل سکتا ہے۔ شوشلنگ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، علیجا، خدا آپ کو 1 کروڑ برس زندہ رکھے۔ مجھے اگر 1000 سال کے بعد بھی وزیر بننے کی امید ہو تو بھی میں کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تمہیں اس قدر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم آئندہ سال کئی وزارتیں بدلیں گے۔ علیجا، میں آپ کا غلام ہوں، اب میری زبان پر حرف شکایت نہیں آئے گا۔ لیکن اگر یہ گستاخی معاف ہو تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم کون ہوگا؟ سائمن نے میز سے ایک کاغذ اٹھا کر کہا، نئے وزیر اعظم کا نام ایچو لیچو ہے۔ شوشلنگ پریشانی کی حالت میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، ایچو لیچو؟ علیجا؟ ہاں، تم اسے جانتے ہو؟ اسے کون نہیں جانتا علیجا؟ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کی غداری کی داستانوں سے ہمارے 800 سالہ ماضی کے تاریخ کے صفحات لبریز ہیں۔ اس خاندان کی سازشوں کے باعث گزشتہ 3 صدیوں میں کم از کم 4 مرتبہ سفید جزیرے کی آزادی کے جھنڈے سرنگوں ہو چکے ہیں۔ علیجا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اس ملک کے عوام سے قطعاً کوئی ہمدردی نہیں، لیکن ایچو لیچو کو وزیر اعظم بنانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں پر کسی دن باہر کے چور اور ڈاکو مسلط ہو جائیں گے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کسی بھی صورت میں اس شخص کو وزیر اعظم بنانا پسند نہیں کرے گی۔ کنگ سائمن نے کہا، نیشنل اسمبلی کو ہماری خواہشات کا احترام کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس نے شوشلنگ کی طرف کاغذ بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، تم باقی وزراء کے نام پڑھ سکتے ہو۔ شوشلنگ کاغذ لے کر پڑھنے لگا اور دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ علیجا، یہ 24 آدمی اس ملک کے بدترین غدار ہیں، اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ان سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ ہماری بات غور سے سنو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام جب نئی وزارت کے کارنامے دیکھیں تو تمہاری وزارت کو اپنی تاریخ کا سنہری زمانہ سمجھیں۔ ایچو لیچو کی وزارت جس قدر بدنام ہوگی اسی قدر ہمارے لیے اس سے نجات حاصل کرنا آسان ہوگی۔ ہمارا یہ مطلب ہے کہ تمہیں 1000 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ شوشلنگ میز کے گرد چکر لگا کر آگے بڑھتا ہے اور 2 زانو ہو کر کنگ سائمن کے ہاتھ چوم لیتا ہے اور پھر کہتا ہے، علیجا، کاش یہ بات پہلے ہی میری سمجھ میں آ جاتی، لیکن آپ کا یہ ناچیز غلام ایک گدھا ہے۔ لیکن علیجا، اتنا بتا دیجئے، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ نیشنل اسمبلی اس وزارت کے تقرر کی توثیق کر دے گی؟ اس پر کنگ سائمن کہنے لگا، کیا نیشنل اسمبلی کا کوئی رکن ایسا ہے جو ہمارا ساتھ چھوڑ کر عوام کے سامنے جانے کی جرات کر سکتا ہے؟ نہیں علیجا، ہرگز نہیں۔ تو پھر تمہارے دل میں یہ شک کیسے پیدا ہوا کہ نیشنل اسمبلی ہماری رائے سے اختلاف کرے گی؟
علی جا، میں اس گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ پھر کنگ سائمن کہنے لگا، سنو، ہم بہت جلد یہ اعلان کریں گے کہ عوام کے پرزور مطالبے اور نیشنل اسمبلی کے اصرار پر تمہاری وزارت ڈسمس کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد عوام کو یہ خوشخبری سنائی جائے گی کہ نیشنل اسمبلی نے نئی وزارت کی تشکیل کے لیے ایچو لیچو اور اس کے 24 ساتھیوں کے نام پیش کر دیے ہیں، اور یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے یہ نام منظور نہ کیے تو نیشنل اسمبلی کے تمام ارکان مستعفی ہو جائیں گے، اور پھر یہ اعلان کریں گے کہ ہم نے ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر نیشنل اسمبلی کا یہ مطالبہ منظور کر لیا ہے۔ پھر اگر عوام نے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تو ہم نئی وزارت کو نااہلیت کے جرم میں ڈسمس کر دیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا علی جا؟ پھر اس بات کا امکان ہے کہ تم ہی وزیر اعظم بن جاؤ اور تمہاری نگرانی میں جمہوری طریقے پر عام انتخابات ہوں۔ شوشلنگ اٹھ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، علی جا، میں عام انتخابات کا مطلب نہیں سمجھا۔ عام انتخابات عوام کے ووٹوں سے ہوں گے۔ لیکن علی جا، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ عوام آپ کے وفادار خادموں کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے۔ اگر تم بالکل گدھے ثابت نہ ہوئے تو عوام کے ووٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں تمہیں اپنی مرضی کے امیدوار منتخب کروانے کے لیے وہ طریقے بتاؤں گا جو عوام کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن علی جا، اس کھیل سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بہت فائدہ ہوگا، لیکن یہ باتیں ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ایک بادشاہ کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر وقت اپنی رعایا کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ شوشلنگ نے کرسی سے اٹھ کر کہا، میں کہاں جاؤں علی جا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس محل کی 4 دیواری سے باہر میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں معلوم ہے، اور ہم نے محل کے داروغہ کو یہ حکم دے دیا ہے کہ سبکدوش ہونے والے وزراء صاحبان کو شاہی باغ میں خیمے لگانے کی اجازت دے دی جائے۔ جب ملک کے حالات تسلی بخش ہو جائیں تو تمہارے لیے مناسب انتظامات کر دیا جائے گا۔ علی جا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزارت سے سبکدوش ہونے کے بعد میری اور میرے ساتھیوں کی سرکاری حیثیت کیا ہوگی؟ ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے۔ علی جا، میرا یہ مطلب ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی کے باقاعدہ ممبر نہیں ہیں، اور ہم صرف وزراء کی حیثیت میں نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو مستقل طور پر نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا دیا جائے؟ شوشلنگ نے کہا، ہاں علی جا، اس صورت میں ہم محل کے اندر رہتے ہوئے ندامت محسوس نہیں کریں گے، اور آپ کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کے جانثاروں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ علی جا، میرا یہ مطلب نہیں کہ نیشنل اسمبلی کا کوئی رکن آپ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن لوٹ کھسوٹ میں ان کی نسبت وزیروں کو بہت زیادہ حصہ ملا ہے۔ نیشنل اسمبلی کے ارکان کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ عوام ان کے جرائم بھول جائیں گے، لیکن ہمارے دل میں ایسا خیال کبھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ کی اطاعت میں ہم لوگ بہرحال نیشنل اسمبلی کے ارکان سے کئی منزلیں آگے ہوں گے۔ ہمیں مستقل طور پر نیشنل اسمبلی کا کارکن بنانا آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ نیشنل اسمبلی کے لیے آپ کا اشارہ کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری یہ درخواست منظور کرتے ہیں، سائمن نے کہا۔ علی جا، آپ کا یہ غلام ایک اور درخواست پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے پاس آپ کے احکامات کی توثیق کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا، اور وزارت کی کرسی چھوڑنے کے بعد میرے لیے بیکار بیٹھنا انتہائی صبر آزما ہوگا۔ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کسی کام پر لگا دیا جائے۔ وزیر بننے سے پہلے تم کیا کرتے تھے؟ سائمن نے پوچھا۔ علی جا، آپ سے میری کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وزیر بننے سے پہلے میں قائد میں تھا، اور قائد ہونے سے پہلے میرا پیشہ چوری، جیب تراشی اور قمار بازی تھا۔ تم ایک کارآمد آدمی معلوم ہوتے ہو۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں بار بار تمہاری ضرورت پڑے گی۔ تمہاری صحت کچھ خراب معلوم ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم علاج اور سیر و تفریح کے لیے یورپ چلے جاؤ۔ چند ماہ بعد جب تم تندرست اور تازہ دم ہو کر واپس آؤ گے تو ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ شوشلنگ نے کہا، علی جا، میری صحت کچھ بری نہ تھی، تاہم اگر آپ کا یہی حکم ہے تو میں یورپ جانے کے لیے تیار ہوں۔ سائمن کہنے لگا، اب تم عقل کی بات کر رہے ہو۔ تمہاری طرح ملکہ کی صحت بھی کچھ خراب ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ انہیں کسی تاخیر کے بغیر یورپ بھیج دیا جائے۔
برابر کے کمرے کے دروازے کے پردے کی اوٹ سے ملکہ وائٹ روز کی آواز سنائی دی۔ میری صحت بالکل ٹھیک ہے اور مجھے آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے یورپ جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ کنگ سائمن نے گھبرا کر شوشلنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اب جاؤ۔ ملکہ پردہ اٹھا کر کمرے میں داخل ہوتی ہے اور شوشلنگ دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر ملکہ کہتی ہے، میں نے آپ سے کس وقت یہ فریاد کی تھی کہ میری صحت خراب ہے؟ تمہیں فریاد کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ آئندہ کچھ عرصے تک جو واقعات پیش آئیں گے وہ تمہاری صحت پر اور زیادہ برا اثر ڈالیں گے۔ مجھے معلوم ہے، میں تمہاری باتیں سن چکی ہوں، اور میں تمہیں آخری بار یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تم آگ سے کھیل رہے ہو۔ اگر تم میری باتیں سن چکی ہو تو میں تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ تمہارے لیے کچھ عرصہ ملک سے باہر رہنا بہتر ہوگا۔ میں اب سب کچھ داؤ پر لگا چکا ہوں۔ اگر میں نے بازی جیت لی تو اس جزیرے میں ہمارا مستقبل محفوظ ہو جائے گا اور تم خوشی خوشی گھر واپس آ سکو گی، اور اگر میں ہار گیا تو کم از کم مجھے یہ اطمینان ہوگا کہ تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب مجھے تمہاری ہار اور جیت سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ یہ ملک میرے لیے دوزخ بن چکا ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور تم کو لوئیزا کے ساتھ پینگیں بڑھانے کی آزادی مل جائے۔ اس پر سائمن نے کہا، مجھے لوئیزا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ملکہ وائٹ روز نے کہا، تم نے اسے یہاں رکھنے کے لیے اس ملک کے شہری حقوق عطا کر دیے ہیں، اور تم نے اسے مہمان خانے کے بجائے محل کی بالائی منزل میں ٹھہرایا ہے، اور میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا وعدے کیے ہیں۔ تم حکومت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہو۔ میں تمہاری ہر حماقت برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اگر وہ لڑکی یہاں رہے گی تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ لوئیزا کمرے میں داخل ہوتی ہے اور اس نے اپنی جیب سے ایک تھرمامیٹر نکال کر کنگ سائمن کے منہ میں ٹھوس دیتی ہے۔ روز غضبناک ہو کر آگے بڑھتی ہے اور اس نے ایک جھپٹے کے ساتھ ہی اس کے منہ سے تھرمامیٹر نکال کر پھینک دیا۔ ملکہ نے لوئیزا سے کہا، تمہیں ان کی تیمارداری کی ضرورت نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ سائمن نے کہا، لوئیزا، تمہیں میری بجائے ملکہ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آج ان کی طبیعت میری نسبت زیادہ خراب ہے۔ جاؤ اور جا کر ڈاکٹرز کو بلا لاؤ۔ لوئیزا مسکرا کر ملکہ کی طرف دیکھتی ہے اور کمرے سے نکل جاتی ہے۔ ملکہ کہتی ہے، میں اس لڑکی کا گلا گھونٹ ڈالوں گی اور میں تمہیں اس قدر پریشان کروں گی کہ تم دوبارہ درخت پر چڑھنے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے۔ خاموش، تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم بادشاہ سے باتیں کر رہی ہو۔ بادشاہ؟ میری نظر میں تم ایک بھکاری سے زیادہ قابل نفرت ہو۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری رعایا تمہارے متعلق کیا سوچتی ہے؟ سائمن نے مسکرا کر کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے یہ اطمینان ہے کہ کچھ عرصے بعد ان بیوقوف لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ ملکہ وائٹ روز نے کہا، تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اس ملک کے عوام جب کوئی جنازہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ ہمارے حکمران کا جنازہ ہوتا۔ جب کسی ماہی گیر کی کشتی سمندر میں غرق ہوتی ہے تو وہ اس بات پر تأسف کرتے ہیں کہ اس کشتی پر ہمارے بادشاہ سلامت سوار کیوں نہیں ہوتے۔ جب کسی موٹر وہیکل کو حادثہ پیش آتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش کنگ سائمن اس موٹر پر سوار ہوتا۔ وہ 3 سال کی مدت کے اختتام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تم دیکھو گے کہ اس محل کی ہر اینٹ تمہاری دشمن ہوگی۔ خدا کے لیے یہاں سے نکل چلو۔ سائمن نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور اب شور نہ مچاؤ، ڈاکٹر صاحبان تشریف لا رہے ہیں۔ میں تمہارے ڈاکٹروں کی ہڈیاں چبا ڈالوں گی۔ میں انہیں یہ بتاؤں گی کہ تم کون ہو۔ تمہارا شناختی کارڈ میں نے ابھی تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر میرے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، تمہیں اپنی خیر منانی چاہیے۔ اگر انہوں نے تمہارے متعلق کوئی غلط فیصلہ دے دیا تو مجھے بادل ناخواستہ یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ میں نے اپنی محبوب رعایا کے پرزور مطالبے پر ایک پاگل ملکہ کو سلطنت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا ہے۔ اس پر ملکہ نے کہا، تمہارے ڈاکٹر میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتے، اور تم انہیں بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ وہ جانتے ہیں کہ بندر کے غدود کس کے دماغ میں ہیں۔ ہاں، ممکن ہے غیر ملکی ڈاکٹر اس معاملے میں نرمی کا ثبوت دیں، لیکن میں ہر وقت اپنی رعایا میں سے
کسی نیم حکیم کی خدمات حاصل کر سکتا ہوں۔ ڈارلنگ، بے وقوف نہ بنو۔ تمہیں 1 منٹ کے اندر اندر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تمہارے لیے ایک ملکہ کی حیثیت میں یورپ کی سیر و سیاحت سود مند ہے، یا تم دماغی ہسپتال کے ایک ایسے کمرے میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو جس کے باہر یہ سائن بورڈ لگا ہوگا کہ عوام کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس خطرناک مریضہ کے جنگلے کے پاس نہ آئیں۔ ملکہ ویٹروس سراسیمہ ہو کر کہنے لگی، تم مذاق کر رہے ہو؟ اس پر سائمن کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ میں ہر کام انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ لوئیزا ڈاکٹروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے، کیا بات ہے یور میجسٹی؟ سائمن کہتا ہے، کچھ نہیں، ہر میجسٹی آپ کے ساتھ یورپ جانا چاہتی ہیں، اور میرا بھی خیال ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔